بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1906 میں جاپان میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سوئیچیرو ہونڈا رکھا گیا۔ یہ علاقہ ٹوکیو سے بہت دور تھا اور یہاں زندگی سادہ مگر سخت تھی۔ اس بچے کے والد ایک معمولی لوہار تھے جو سائیکلیں مرمت کر کے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ گھر میں پیسہ کم تھا مگر ہاتھ کے کام اور محنت کی قدر بہت زیادہ تھی۔ سوئیچیرو ہونڈا نے بچپن ہی سے مشینوں کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ اکثر اپنے والد کی ورکشاپ میں بیٹھ کر سائیکل کے پرزے کھولتا اور دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس زمانے میں جاپان صنعتی طور پر ابھی ترقی کے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ زیادہ تر لوگ زراعت یا چھوٹے ہنر سے وابستہ تھے اور جدید مشینیں ایک خواب سمجھی جاتی تھیں۔ اس بچے کی رسمی تعلیم بہت محدود رہی۔ اسکول میں اس کی دلچسپی کتابوں سے زیادہ چیزوں کو بنانے اور سمجھنے میں تھی۔ اساتذہ اسے نافرمان اور لاپرواہ سمجھتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا ذہن روایتی طریقے سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے آزما کر سمجھنا چاہتا تھا۔ 9 عمری میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کی محدود زندگی سے باہر نکلے گا۔ 15 برس کی عمر میں وہ ٹوکیو چلا گیا جہاں اس نے ایک موٹر ورکشاپ میں شاگردی اختیار کی۔ یہ ورکشاپ ایک چھوٹا سا گیراج تھا جہاں دن رات گاڑیوں کی مرمت ہوتی تھی۔ کام سخت تھا، اجرت نہ ہونے کے برابر تھی اور رہنے کے حالات بھی انتہائی مشکل تھے۔ ٹوکیو میں رہتے ہوئے اس نے پہلی بار جدید انجن اور موٹر گاڑیوں کو قریب سے دیکھا۔ یہاں اسے احساس ہوا کہ مستقبل مشینوں کا ہے اور جو شخص ان مشینوں کو بہتر بنا سکتا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ اکثر دیر تک ورکشاپ میں رکتا، پرانے انجن کھولتا اور ان کی خامیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا مقصد صرف مرمت کرنا نہیں تھا بلکہ بہتر طریقہ تلاش کرنا تھا۔ اسی دور میں جاپان تیزی سے بدل رہا تھا۔ حکومت صنعتی ترقی کو فروغ دے رہی تھی مگر وسائل محدود تھے۔ چھوٹے کاریگر اور نوجوان میکینک اکثر نظر انداز ہو جاتے تھے۔ سوئیچیرو ہونڈا بھی انہی میں سے ایک تھا جس کے پاس نہ سرمایہ تھا، نہ سفارش اور نہ کوئی بڑا نام۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے اندر ایک ضد پیدا ہوئی۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ غربت اور محدود تعلیم اس کی حدیں طے کریں گی۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ انجنوں کی دنیا میں اپنی جگہ خود بنائے گا، چاہے اس کے لیے اسے بار بار ناکامی کیوں نہ جھیلنی پڑے۔ یہی ابتدائی سال تھے جنہوں نے اس کی سوچ، مزاج اور فیصلوں کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے ایک غریب لوہار کے بیٹے کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو آگے چل کر پوری دنیا کی موٹر صنعت کو بدلنے والا تھا۔ ٹوکیو میں کئی سال شاگردی کرنے کے بعد سوئیچیرو ہونڈا کے اندر خود کچھ بنانے کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وہ صرف کسی کے لیے کام کرنے پر مطمئن نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اسے مرمت سے آگے بڑھ کر پیداوار کی طرف جانا ہوگا۔ یہی سوچ اسے دوبارہ اپنے آبائی علاقے واپس لے آئی۔ واپسی پر اس نے ایک چھوٹی سی ورکشاپ قائم کی جہاں اس کا مقصد بہتر انجن کے پرزے تیار کرنا تھا۔ اس زمانے میں جاپان کی موٹر انڈسٹری بہت محدود تھی اور زیادہ تر پرزے بیرون ملک سے آتے تھے۔ سوئیچیرو ہونڈا نے یہ موقع دیکھا کہ اگر مقامی طور پر معیاری پرزے بنائے جائیں تو صنعت کو سہارا مل سکتا ہے۔ اس کا پہلا بڑا خیال پسٹن رنگ تیار کرنے کا تھا۔ یہ ایک نہایت حساس پرزہ ہوتا ہے جو انجن کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس نے بغیر کسی رسمی انجینئرنگ تعلیم کے تجربات شروع کیے۔ کئی مہینے وہ مٹی، دھات اور مختلف مرکبات آزماتا رہا مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اکثر تیار شدہ پرزے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ یہ ناکامیاں صرف فنی نہیں تھیں بلکہ مالی بھی تھیں۔ اس نے جو تھوڑا بہت سرمایہ جمع کیا تھا وہ خام مال اور تجربات میں ختم ہونے لگا۔ اس دوران اسے بڑی کمپنیوں کی طرف سے بار بار مسترد کیا گیا۔ اس کے بنائے ہوئے پسٹن رنگ ٹویوٹا جیسے اداروں کے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ مایوسی کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ صرف محنت کافی نہیں، علم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اس نے مقامی تکنیکی اداروں میں جا کر کلاسیں سنتا، کتابیں پڑھتا اور جو کچھ سیکھتا فوراً اپنی ورکشاپ میں آزما لیتا۔ وقت کے ساتھ اس کے تیار کردہ پرزوں کا معیار بہتر ہونے لگا۔ آخر کار ٹویوٹا نے اس کے پسٹن رنگ محدود پیمانے پر قبول کر لیے۔ یہ اس کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی مگر مسائل ختم نہیں ہوئے تھے۔ پیداوار بڑھانے کے لیے سرمایہ درکار تھا جو اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس نے قرض لیا اور ایک چھوٹی فیکٹری قائم کی۔ یہاں اس نے مزدور رکھے اور پیداوار شروع کی مگر جیسے ہی کاروبار نے سانس لینا شروع کی جاپان پر جنگ کے سائے گہرے ہونے لگے۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور صنعت پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔
یہ مرحلہ سوئیچیرو ہونڈا کی زندگی کا ایک نازک موڑ تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ صرف فنی مہارت ہی نہیں بلکہ وقت کے حالات اور بڑے فیصلے بھی کسی کاروبار کی سمت متعین کرتے ہیں۔ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جاپان کی پوری صنعتی فضا بدل گئی۔ حکومت نے تمام کارخانوں کو فوجی ضروریات کے تابع کر دیا۔ سوئیچیرو ہونڈا کی فیکٹری بھی اس دباؤ سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کی پیداوار کا بڑا حصہ اب فوجی استعمال کے لیے مختص ہو گیا، جس سے کاروباری آزادی تقریباً ختم ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد اتحادی افواج کی بمباری نے صنعتی علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ایک فضائی حملے میں ہونڈا کی فیکٹری کو شدید نقصان پہنچا۔ مشینیں تباہ ہو گئیں، تیار شدہ سامان ضائع ہو گیا اور برسوں کی محنت چند لمحوں میں ملبے میں بدل گئی۔ یہ صرف مالی نقصان نہیں تھا بلکہ اس کے حوصلے پر بھی گہرا اثر تھا۔ جنگ کے اختتام پر حالات مزید مشکل ہو گئے۔ جاپان کی معیشت ٹوٹ چکی تھی، صنعتیں بند تھیں، خام مال نایاب تھا اور عوام بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے تھے۔ سوئیچیرو ہونڈا کے پاس نہ سرمایہ تھا، نہ فیکٹری اور نہ ہی کوئی واضح راستہ۔ مگر اس دور کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ لوگوں کو سستے اور قابل اعتبار سفر کے ذرائع کی اشد ضرورت تھی۔ انہی حالات میں اس نے ایک نیا مسئلہ محسوس کیا۔ ایندھن کی کمی کے باعث بڑی گاڑیاں بیکار ہو چکی تھیں، مگر لوگ پھر بھی روزگار اور ضروریات کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے۔ اس نے فوج کے چھوڑے ہوئے چھوٹے انجنوں کو دیکھا جو اب بے مصرف پڑے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ان انجنوں کو سائیکلوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے ملبے سے بچی ہوئی چیزیں اکٹھی کیں اور اپنے گھر کے صحن میں کام شروع کیا۔ وہ پرانے انجن صاف کرتا، انہیں سائیکل کے فریم سے جوڑتا اور عام لوگوں کو آزمائش کے لیے دیتا۔ یہ مشینیں خوبصورت نہیں تھیں مگر ضرورت پوری کرتی تھیں، کم ایندھن میں چلتی تھیں اور لوگوں کو پیدل چلنے سے نجات دیتی تھیں۔ جلد ہی ان موٹر سائیکلوں کی مانگ بڑھنے لگی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ مشکل وقت میں ایک عملی حل ہے۔ سوئیچیرو ہونڈا نے اس موقع کو سنجیدگی سے لیا اور ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے محض پرزے بنانے والے کاریگر سے آگے بڑھ کر ایک نئی صنعت کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مگر کامیابی ابھی بہت دور تھی۔ وسائل محدود تھے، مقابلہ بڑھ رہا تھا اور انتظامی تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس مرحلے پر اسے اندازہ ہوا کہ صرف ایجاد کافی نہیں، ادارہ چلانے کے لیے نظم، شراکت اور درست فیصلے بھی اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ صرف تکنیکی مہارت سے ایک بڑا ادارہ نہیں چلایا جا سکتا۔ سوئیچیرو ہونڈا کے اندر ایجاد کی طاقت تو موجود تھی، مگر انتظامی نظم اور مالی منصوبہ بندی کی شدید کمی تھی۔ اسی دباؤ کے دوران اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے اس کے سفر کی سمت بدل دی۔ یہ شخص تاکیو فوجیساوا تھا، جو حساب، منصوبہ بندی اور کاروباری نظم کو گہرائی سے سمجھتا تھا۔ دونوں کے درمیان شراکت داری محض اتفاق نہیں تھی بلکہ ضرورت کا نتیجہ تھی۔ سوئیچیرو ہونڈا مشین اور ایجاد کا آدمی تھا، جبکہ فوجیساوا نظام اور ادارے کا۔ اسی توازن نے ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ ادارے کے اندر واضح ذمہ داریاں طے ہوئیں اور پیداوار کو ایک ترتیب دی گئی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب ہونڈا نے خود کو ایک چھوٹے کارخانے سے ایک منظم کمپنی میں بدلنا شروع کیا۔ اس دور میں جاپان میں موٹر سائیکلوں کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ لوگ سستے، مضبوط اور کم ایندھن استعمال کرنے والے ذرائع تلاش کر رہے تھے۔ ہونڈا نے اس ضرورت کو سمجھا اور اپنی توجہ عام صارف پر مرکوز رکھی۔ ڈیزائن سادہ رکھا گیا، مرمت آسان بنائی گئی اور قیمت قابو میں رکھی گئی۔ کچھ ماڈلز نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔ ان کی کامیابی نے کمپنی کو مزید سرمایہ کاری کی ہمت دی۔ نئے کارخانے لگائے گئے، مزدوروں کی تعداد بڑھی اور تحقیق پر زیادہ توجہ دی گئی۔ ہر نئی مشین پچھلی سے زیادہ بہتر بنائی جاتی، مگر کسی عیش و آرام کے بجائے عملی فائدے کو ترجیح دی جاتی۔ اسی دوران مقابلہ بھی سخت ہوتا چلا گیا۔ دیگر جاپانی ادارے بھی اسی مارکیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ قیمتوں کی جنگ شروع ہوئی اور کئی کمپنیاں دباؤ برداشت نہ کر سکیں۔ ہونڈا نے صورتحال میں ایک مختلف راستہ اپنایا۔ اس نے معیار پر سمجھوتا کرنے کے بجائے پیداوار کے طریقے بہتر کیے تاکہ لاگت کم ہو مگر اعتماد برقرار رہے۔ یہ فیصلے آسان نہیں تھے۔ ہر نئی مشین کے ساتھ خطرہ تھا کہ مارکیٹ اسے قبول کرے گی یا نہیں، مگر سوئیچیرو ہونڈا کا یقین تھا کہ اگر چیز ایمانداری سے بنائی جائے تو سارے خود اس کی قدر پہچان لیتا ہے۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ ہونڈا کو مقامی حدود سے نکال کر عالمی سمت کی طرف لے جانے لگی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ہونڈا کی سمت واضح طور پر جاپان سے باہر کی دنیا کی طرف مڑ چکی تھی۔ موٹر سائیکلوں میں حاصل ہونے والی کامیابی نے یہ اعتماد پیدا کیا کہ یہ ادارہ عالمی مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج امریکہ کی منڈی تھی، جہاں طاقتور اور مہنگی موٹر سائیکلیں رائج تھیں۔ جاپانی مصنوعات کو وہاں عموماً کمزور اور عارضی سمجھا جاتا تھا۔ ابتدا میں ہونڈا کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیجی گئی موٹر سائیکلیں لمبے سفر اور مختلف موسم برداشت نہ کر سکیں۔ انجن گرم ہو جاتے اور پرزے خراب ہو جاتے۔ مالی نقصان ہوا اور ساکھ پر سوال اٹھنے لگے۔ اس مرحلے پر بہت سے ادارے پیچھے ہٹ جاتے، مگر ہونڈا نے مسئلے کو سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھا۔ کمپنی نے کھلے دل سے اپنی غلطیاں تسلیم کیں، جاپان واپس رپورٹس بھیجی گئیں اور ڈیزائن میں بنیادی تبدیلیاں کی گئیں۔ انجن کو مضبوط بنایا گیا اور معیار پر پہلے سے زیادہ سختی کی گئی۔ یہی وہ رویہ تھا جس نے ہونڈا کو دوسروں سے مختلف بنایا۔ ناکامی کو چھپانے کے بجائے اسے درست کیا گیا۔ اسی دوران ایک سادہ مگر فیصلہ کن خیال سامنے آیا۔ ہونڈا نے صرف طاقتور موٹر سائیکلوں پر زور دینے کے بجائے عام استعمال کی ہلکی اور قابل اعتماد موٹر سائیکل متعارف کرائی۔ یہ وہی حکمت عملی تھی جو جاپان میں کامیاب ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ امریکی صارفین کا رویہ بدلنے لگا اور ہونڈا کی پہچان ایک قابل اعتماد نام کے طور پر بننے لگی۔ یہ کامیابی صرف مصنوعات کی نہیں تھی، بلکہ سوچ کی تھی۔ ہونڈا نے ثابت کیا کہ کم وسائل، مسلسل محنت اور سیکھنے کی عادت سے عالمی ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ سوئیچیرو ہونڈا خود شہرت یا دولت کے پیچھے نہیں بھاگا، اس کی توجہ ہمیشہ بہتر مشین بنانے پر رہی۔ اس سفر کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ غربت، ناکامی اور محدود وسائل مستقل رکاوٹ نہیں ہوتے۔ اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ انسان دباؤ میں کیا سیکھتا ہے اور کیسے رد عمل دیتا ہے۔ ہونڈا کی کہانی اسی حقیقت کی واضح مثال بن کر تاریخ میں درج ہو چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ہونڈا ایک ایسی کمپنی بن چکی تھی جو صرف موٹر سائیکل بنانے تک محدود نہیں رہی۔ بدلتی ہوئی عالمی ضروریات نے اسے نئی سمتوں کی طرف دھکیلا۔ جاپان میں عوامی آمد و رفت، ایندھن کی قلت اور بڑھتی ہوئی آبادی نے چھوٹی، قابل اعتماد گاڑیوں کی مانگ پیدا کر دی تھی۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے ہونڈا کو کار سازی کی دنیا میں داخل ہونے پر مجبور کیا۔ ابتدائی طور پر گاڑیوں کی صنعت میں قدم رکھنا آسان نہیں تھا۔ جاپان میں پہلے ہی مضبوط ادارے موجود تھے اور حکومتی پالیسیوں میں بھی سختیاں تھیں۔ ہونڈا کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ اسے ایک موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ادارے نے ہمت نہ ہاری اور محدود وسائل میں چھوٹی، کم ایندھن استعمال کرنے والی گاڑیوں پر کام شروع کیا۔ سوئیچیرو ہونڈا نے ایک بار پھر تکنیکی سوچ کو ترجیح دی۔ اس نے ایسے انجن تیار کروائے جو کم اخراج کے ساتھ بہتر کارکردگی دے سکتے تھے۔ یہی ٹیکنالوجی بعد میں عالمی ماحولیاتی قوانین کے مطابق ثابت ہوئی۔ جب دنیا کے کئی بڑے ادارے نئے قوانین سے پریشان تھے، ہونڈا پہلے ہی اس کے لیے تیار تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہونڈا نے امریکہ، یورپ اور ایشیا میں مضبوط مقام بنا لیا۔ گاڑیاں ہوں یا موٹر سائیکلیں، اس کا نام معیار اور بھروسے کی علامت بن گیا۔ کمپنی کی اندرونی ثقافت بھی مختلف رہی، جہاں انجینئرز کو سوال کرنے، تجربہ کرنے اور ناکام ہونے کی اجازت تھی۔ یہی آزادی مسلسل جدت کا سبب بنی۔ سوئیچیرو ہونڈا خود دولت جمع کرنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے عملی زندگی میں سادگی اختیار کی اور کاروباری فیصلوں میں ہمیشہ مصنوعات اور صارف کو مقدم رکھا۔ اس کی وفات کے بعد بھی ادارہ اسی فلسفے پر چلتا رہا۔ ہونڈا ایک فرد نہیں بلکہ ایک سوچ بن چکا تھا۔ اس پوری داستان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ غربت انسان کی صلاحیت کا تعین نہیں کرتی۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں، سیکھنے کی لگن، محنت اور دیانت سے راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہونڈا کی کہانی کسی معجزے کی نہیں بلکہ مسلسل فیصلوں، غلطیوں اور اصلاح کی کہانی ہے جو آج بھی دنیا بھر کے کاروباری اداروں کے لیے سبق رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور منی سٹوریز اردو کو سبسکرائب کریں۔